بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 179 شروع کر رہے ہیں۔ سبق کو وَإِنْ كَانَتْ تمییز سے لے کر بغیرہا من الصفات تک پڑھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ یہ تمییز صفتا مشتقتا، اگر تمیز صفت مشتقہ ہو، جیسے کہ للہ در فارسا او مؤولتا بہا، یا تعویل کی گئی ہو مشتق کے ساتھ، نحو کفا زید رجلا، فإن معناه کاملا فی الرجولیت، کیونکہ اس کا معنی ہے کامل فی الرجولیت۔ کانت الصفت صفتا لہو، تو صفت منتصب عنہ کے لیے ہوگی، ای لمن تصب عنہ لا لمتعلقہ، نہ کہ منتصب عنہ کے متعلق کے لیے، لأن صفت تستدعی موصوفا، کیونکہ صفت موصوف کو چاہتا ہے، والمذکور اولا بالموصوفیت، اور مذکور زیادہ حقدار ہے موصوف بننے کے۔ فإذا قیل طاب زید والدا، پس جب کہا جائے طاب زید والدا، کان الوالد زیدا، تو والد جو ہے وہ زید ہوگا، ولا يحتمل ان يكون والدہ، اور احتمال نہیں رکھے گا کہ اس سے مراد ان کے والد ہو، بخلاف الاسم، بخلاف اسم کے، نحو ابن، جیسے کہ ابن ہے، وطبقہ، اگر تمیز صفت واقع ہو تو یہ صفت ہوگی منتصب عنہ کے لیے اور منتصب عنہ کے مطابق ہوگی۔ الواو بمعنی معا، اور واو جو ہے یہ معا کے معنی میں ہے۔ وطبق مصدر بمعنی المطابقت، طبق مصدر ہے مطابقت کے معنی میں۔ کانت الصفت صفتا لہو، صفت منتصب عنہ کے لیے صفت ہوگی مع مطابقتها ایاہ، ساتھ اس کی کہ صفت مطابق ہو منتصب عنہ کے، او مطابقت ہی ایاہ، یا ساتھ اس کے کہ منتصب عنہ مطابق ہو صفت کے۔ ویجوز ان یکون بمعنی اسم الفاعل، اور یہ بھی جائز ہے کہ اسم فاعل کے معنی میں ہو۔ والواو للعطف علی خبر کانت، اور واو عطف کے لیے ہو بنا بر کانت کے خبر کے، ای کانت صفتا لہو، یعنی صفت منتصب عنہ کے لیے صفت ہوگی، و مطابقتا ایاہ، اور منتصب عنہ کے مطابق ہوگی۔ والمراد بالمطابقت الاتفاق فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، مطابقت سے مراد افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں اتفاق مراد ہیں۔ لکونہا حاملۃ لضمیرہ، کیونکہ صفت جو ہیں یہ منتصب عنہ کے ضمیر کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ لکونہا حاملۃ، بوجہ صفت کے حامل ہونے کے، بوجہ صفت کے حامل ہونے کے، لضمیرہ منتصب عنہ کے ضمیر کو۔ واحتملت، ای صفت المذکورۃ الحال، یہ صفت مذکورہ جو ہے یہ احتمال رکھتا ہے حال کا بھی، ایضاً اسی طرح لاستقامت المعنی علی الحال، معنی کے درستگی کی وجہ سے بنابر حال کے۔ نحو طاب زید فارسا، ای من حیث، یعنی اس حیثیت سے، انہو فارس، کہ وہ فارس ہیں، گھڑ سوار ہیں، او حال کونہ فارسا، یا اس حال میں کہ وہ گھڑ سوار ہے۔ لیکن زیادت من، لیکن من کی زیادتی، لیکن من کا زیادہ ہونا، فیہا صفت میں، نحو للہ درہ من فارس وقولہم عز من قائل، اور ان کا جیسا کہ ان کا یہ قول ہے عز من قائل، یؤید التمیزہ، یہ تائید کرتا ہے تمیز کی۔ لأن من تزداد فی التمیز، کیونکہ من کو زیادہ کیا جاتا ہے تمیز میں، لا فی الحال، نہ کہ حال میں۔ وأيضا المقصود مدحہ بالفروسیت، اور اسی طرح مقصود ان کی تعریف فروسیت کے ساتھ، لا حال الفروسیت، نہ کہ فروسیت کی حالت میں۔ اذ قد یمدح، اس لیے کہ تعریف کبھی کبھار کی جاتی ہے حال الفروسیت، فروسیت کی حالت میں، بغیرہا، فروسیت کے بغیر، من الصفات، دیگر صفات میں سے کسی صفت میں۔ وَإِنْ كَانَ أَيِ التَّمْيِيزُ صِفَةً مُشْتَقَّةً مِثْلُ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا أَوْ مُؤَوَّلَةً بِهَا، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمیز صفت کا صیغہ ہو تو یہ اپنے منتصب عنہ کے لیے ہوگی، منتصب عنہ کے متعلق کے لیے نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ صفت ہونے میں تعمیم ہے، کہ صفت مشتق ہو یا اسم جامد، لیکن تعویل کر کے اس کو مشتق قرار دیا گیا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔
مشتق کی مثال ہیں للہ درہ فارسن، اس میں جو فارسن ہے یہ اس میں مشتق ہیں، مشتق کی تعویل میں ہونے کی مثال یہ ہے کفا زید رجلا، رجلا اگرچہ جامد ہے مگر کامل فر رجولیت سے اول ہیں، اصل مقصد رجل کہنے کا کامل رجولیت والا معنی مراد لینا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ لوگ تو یہ ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جب رجل کو صفت کے طور پر لا رہے ہیں معنی ہوگا کامل فر رجولیت، تو رجل کامل فر رجولیت کی تعویل میں ہوگا، اور کامل مشتق ہیں لہذا یہ بھی تعویل مشتق ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ صفت میں صفت مشتقہ بھی داخل ہیں اور وہ جامد بھی داخل ہے جو مشتق کی تعویل میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَيْ تَمِيزُ صِفَةً مُشْتَقَّةً، اگر تمیز صفت مشتقہ ہو جیسا کہ للہ درہ فارسن، تو فارسن یہ مشتق ہیں، او مؤولۃ بہا، یا مشتق کی تعویل میں ہو نحو کفا زید رجلا، تو یہاں پر رجلا یہ اس میں جامد ہیں، فإن معناه، کیونکہ اس کا معنی ہے کاملا فی الرجولیت، کہ جو رجولیت میں کامل ہو، کانت الصفۃ صفۃ لہ، تو یہ جو صفت ہیں یہ منتصب عنہ کے لیے صفت ہوگی، ای لمن تصب عنہ، منتصب عنہ کے لیے صفت ہوگی، لا لمتعلقہ، نہ کہ منتصب عنہ کے متعلق کے لیے، لأن صفت تستدعی موصوفا، کیونکہ صفت جو ہے یہ موصوف کو چاہتا ہے، والمذکور اولا بالموصوفیت، اور مذکور جو ہیں وہ موصوف ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ فإذا قیل، پس جب کہا جائے طاب زید والدا، کان الوالد زیدا، تو والدن یہاں پر صفت مشتقہ ہے، یعنی مشتق ہیں صفت ہیں، تو یہاں پر یہ والد کا جو لفظ ہیں یہ زید کے ساتھ ہی خاص ہے، منتصب عنہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، منتصب عنہ کے متعلق کے لیے نہیں ہوگا۔ ولا يحتمل ان يكون والدہ، اس بات کا احتمال نہیں رکھے گا کہ اس سے مراد زید کا والد ہو، بخلاف الاسم نحو ابن، بخلاف ابن کے، کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ منتصب عنہ کے متعلق کے لیے ہوں۔ طاب زید والدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہے زید از روئے والد کے، یعنی زید اچھا باپ ہیں خود۔ تو پچھلے جو مثالیں گزری ہیں اسباق میں، کئی اسباق میں یہ طابہ کا معنی بعض علماء نے خوش والا معنی بھی کیا ہے کہ طابہ زید کہ خوش ہوا زید از روئے والد کے، لیکن کئی شارحین نے طابہ کا معنی عمدہ اور اچھا کیا ہے، اور یہ زیادہ بہتر لگتا ہے، طابہ زید والدن، لہذا دونوں معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اچھا جو ہے یہ عمدہ والا معنی اور اچھا والا معنی لگتا ہے کہ زید اچھا ہیں از روئے والد کے، یعنی وہ خود اچھا والد ہیں، خود اچھا باپ ہیں، بخلاف الاسم نحو ابن، بخلاف ابن کے، کہ وہاں پر دو احتمال تھے، کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خود اچھا باپ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے والد صاحب وہ اچھے ہوں۔ وَطَبْقَهُ، کہ اگر تمیز صفت ہو، صفت مشتقہ ہو، تو یہ منتصب عنہ کے لیے صفت ہوگی اور منتصب عنہ کے مطابق ہوگی۔ الواو بمعنی مع، یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اس میں جو واو ہیں یہ بمعنی مع کے ہیں۔ وطبق مصدر بمعنی المطابقت، اور طبق جو مصدر ہیں یہ یہاں پر مطابقت کے معنی میں ہے۔ اس عبارت میں شارح پہلا احتمال بیان فرما رہے ہیں کہ واو بمعنی مع کے لیے ہو، اور طبق
मुताबकत का मजदर हैं। इस सूरत में माना यह होगा इन काना सिफतन कानत सिफतु सिफतन लहू मा मुताबकतिहा इयाहु औ मुताबकतिही इयाहा। हा ज़मीर का जो मर्जा है वो सिफत है, इयाहु ज़मीर का मर्जा मुंतसब आनहु है, यानी जो मुज़क्कर की ज़मीर है वो मुंतसब आनहु की तरफ लौटेगी और जो मुअन्नस की ज़मीर है वो सिफत की तरफ लौटेगी। यानी अगर तमीज़ सिफत हो तो वो मुंतसब आनहु के लिए होगी, इस अमर के बावजूद कि वो सिफत मुंतसब आनहु के मुताबिक होगी, और वो मुंतसब आनहु सिफत के मुताबिक होगा। बात एक ही है कि जब ये उसके मुताबिक होगा तो वो भी इसके मुताबिक होगी, या जब वो इसके मुताबिक होगी तो ये भी उसके मुताबिक होगा। इस सूरत में तबक मजदर के माने में है और वाव मा के माने में है। वत्तबक़ु मज़दरुन बेमानल मुताबकत। तबक जो है ये तबक भी पढ़ सकते हैं, त्वबक बा के सुकून के साथ भी पढ़ सकते हैं। वत्तबक़ु मज़दरुन बेमानल मुताबकत है। तबक मज़दर जो है ये मुताबकत के माने में है, यानी बाब मुफ़ाअला का जो मज़दर आता है मुताबकत उसके माने में है। कानत सिफत सिफतन लहू, तो ये सिफत जो है मुंतसब अन्हु के लिए सिफत होगी मा मुताबकतिहा इयाहु और मुताबकतिही इयाहा। ये जो इबारत है इसके जरिए से अल्लामा जामी तरकीब बयान फरमा रहे हैं। तो इसमें कुछ इख्तिमालात हैं। एक इख्तिमाल तो ये है कि मज़दर मुज़ाफ फ़ाइल की तरह और मफ़ूल मौज़ूफ़ हो, और या मफ़ूल की तरफ मुज़ाफ हो और फ़ाइल मौज़ूफ़ हो। और एक इसमें इख्तिमाल यह है कि तबक मज़दर बमाना इसमें फ़ाइल हैं और वाव आतिफ़ा हैं, और तबक़हु का अतफ़ है कानत की खबर पर। माना यह होगी वो सिफत मुंतसब अन्हु के लिए और उस मुंतसब अन्हु के मुताबिक होगी। कानत सिफतु सिफतन लहू के सिफत जो है वो मुंतसब अन्हु के लिए सिफत होगी, साथ इसके कि सिफत मुताबिक होगी मुंतसब अन्हु के या मुंतसब अन्हु मुताबिक होगी सिफत के। वयजूज़ु अन यकून बिमाना इस्मिल फ़ाइल, और ये भी जायज़ है कि ये इसमें फ़ाइल के माने में हो। वल वाव लिल अत्फ़ अला ख़बर कानत, वाव अतफ़ के लिए हो बिनाबर कानत के खबर के, आई कानत सिफतन लहू व मुताबकतन इयाहु। तो ये पूरी इबारत इस तरह बन जाएगी। कानत में जो हिया ज़मीर है उससे मुराद अस-सिफ़त है कि जब तमीज़ सिफत हो तो वो सिफत जो है मुंतसब अन्हु के लिए होगी और मुताबिक होगी मुंतसब अन्हु के। वल मुराद बिल मुताबकत अल इत्तिफाक फिल इफराद व तस्नियत वल जमा व तज़कीर व तानीस। यहाँ से एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये होता है कि तमीज़ हमेशा नकिरा होती है और मुंतसब अन्हु कभी नकिरा होता है और कभी मारिफा होता है, तो तमीज़ मुंतसब अन्हु के मुताबिक कैसे होगी? मुसन्निफ रहमहुल्लाह का वतबक़हु कहना कैसे सही होगा? तो इसका जवाब यह है कि यहाँ मुताबकत से मुराद इफराद तस्निया जमा और तज़कीर तनीस के एतबार से मुताबकत हैं, तारीफ़ व तनकीर के एतबार से मुताबकत ज़रूरी नहीं। वल मुराद बिल मुताबकत अल इत्तिफाक फिल इफराद व तस्नियत वल जमा व तज़कीर व तानीस। मुताबकत से मुराद इफराद तस्निया जमा तज़कीर तानीस में इत्तिफाक हैं, इत्तिफाक मुराद हैं। लिकौनहा हामिलतन लिज़मीरिही, इस इबारत से सारिह की गरज मज़कूरा उमूर में से सिफत का मुंतसब अन्हु के मुताबिक होने की वजह का बयान है कि सिफत मुंतसब अन्हु के मुताबिक क्यों होगी। तो इसकी वजह यह है कि सिफत में ज़मीर होती है जो राज्य होती है मुंतसब अन्हु की तरफ, और राज्य मर्जे में मज़कूरा उमूर में मुताबकत ज़रूरी होती है। इसी वजह से तमीज़ को मुंतसब अन्हु के मुताबिक लाना ज़रूरी है। लिकौनहा हामिलतन लिज़मीरी, क्योंकि सिफत जो है वो उठाने वाली होती हैं मुंतसब अन्हु के ज़मीर को। वाहतमलत आई सिफतुल मज़कूरत वल हाल आइज़न, यहाँ से ये बतला रहे हैं कि सिफत मज़कूरा में हाल बनने का भी इख्तिमाल है, इसलिए कि हाल बनने की सूरत में माना सही बनता है। जैसे तौबा ज़ैदुन फारिसन, फारिसन को तमीज़ बनाएंगे तो माना होगा कि ज़ैद अच्छा है अज़रोए शाह सवार होने के, और हाल की सूरत में माना यह होगा कि ज़ैद अच्छा है इस हाल में कि वो शाह सवार हैं। लेकिन शार जामी फरमाते कि तमीज़ बनाना ज़्यादा औला है दो वजहों से। नंबर एक कि कभी इसमें मेन ज़्यादा किया जाता है,
جیسے للہ درہ من فارس، اسی طرح عز من قائل، یہ عز قائلن کی جگہ واقع ہیں، اور من کی زیادتی تمیز کی تائید کر رہی ہے، اس لیے کہ من تمیز میں زیادہ ہوتا ہے، حال میں نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مقصود اس کی فروسیت کے لحاظ سے تعریف کرنا ہے، نہ کہ فروسیت کی حالت میں، اس لیے کہ فروسیت کی حالت میں فروسیت کے علاوہ دوسری صفات کے اعتبار سے بھی مدح کی جاتی ہیں، جیسے زید عالم من حیث انہ فارس۔ اگر فارسن کو حال قرار دیں تو یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ پھر مطلب یہ ہوگا کہ زید عالم ہے حالت فروسیت میں، تو زید کا علم جو ہے وہ مقید ہو جائے گا حالت فروسیت کے ساتھ، حالانکہ عالم تو ہر وقت ہوتا ہے، کسی ایک حالت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے۔ واحتملت ای صفت المذکورۃ الحالہ، اور اسے یہ صفت مذکورہ جو ہے یہ احتمال رکھتا ہے حال کا بھی، ایضاً اسی طرح لاستقامت المعنی علی الحال، معنی کے درستگی کی وجہ سے بنا بر حال کے، نحو طاب زید فارسا، ای من حیث انہ فارس، اس حیثیت سے کہ وہ فارس ہیں، گھڑ سوار ہیں، او حال کونی فارسا، یا اچھا ہے زید اس اچھا ہے زید اس حال میں کہ وہ فارس ہیں، گھڑ سوار ہیں، لیکن زیادت من، لیکن من کی زیادتی، فیہا، لیکن من کی زیادتی کا ہونا صفت میں، نحو للہ درہ من فارس وقولہم، جیسا کہ ان کا یہ قول بھی ہے عز من قائل۔ یؤید التمیزہ، یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ تمیز کی تائید کر رہی ہے، لأن من تزداد فی التمیز، کیونکہ من کو زیادہ کیا جاتا ہے تمیز میں، لا فی الحال، نہ کہ حال میں، وَأَيْضًا الْمَقْصُودُ مَدْحُهُ بِالْفُرُوسِیَّةِ، اور اسی طرح ان کی تعریف مقصود ہے فروسیت کے ساتھ، نہ کہ حال فروسیت کے ساتھ۔ اذ قد یمدح حال الفروسیت، اس لیے کہ تعریف کبھی کبھار کی جاتی ہے فروسیت کی حالت میں، بغیرہا من الصفات، دیگر صفات میں کسی ایک صفت کے ساتھ، یعنی فروسیت کے علاوہ جو صفات ہیں ان کے ساتھ تعریف کی جاتی ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِنْ كَانَ تمیز سے لے کر بغیرہا من الصفات تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔